آسمانوں میں ستارہ ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے وہ میراث ہم نے بیکار کر دی جو اپنے اکابر سے، اپنے پوروجوں سے، اپنے بڑوں سے ہم نے پائی تھی، حاصل کی تھی۔ جی گنوا دیے ہم نے وہ میراث جو اپنے اسلاف سے پائی تھی۔ سریا نے آسمان سے زمین پر ہم کو دے مارا۔ ہم اس لیے حدیث کے اندر بیان فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سینوں سے لگانے کے والوں کو ایسی قوموں کو بلند کرتا ہے جو حلوا حلالہا وحرموا حرامہا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، اور اس کی وقت کو سینے کے اندر رکھے، اس کی تلاوت بھی کرے، اس کے قرآن کو بھی سمجھے، اس کے معنی و مطالب پر بھی غور و فکر کرے، اس کی تشریح و توضیح کو بھی جانے، یا وہ کام ہوگا۔ مولانا سید سلیمان رحمت اللہ علیہ ناظم مدرسہ مظہر العلوم جدید انتقال فرما کے حضرت جی مولانا صاحب کے سسر ہوتے تھے۔ مرتبہ پنجاب کے اندر چندی گڑھ میں ایک جگہ ہے مولی جاگرا، پنجابی میں جاگر کہتے ہیں شرابی کبابی آدمی کو۔ وہاں وہی لوگ زیادہ تر رہتے تھے، اس کا نام آج بھی ہے۔ وہاں مسجد میں ایک مکتب کا قیام عمل میں آیا تھا 97 کے اندر۔ مولانا ان کی زبانی ہم نے یہ سنا تھا، بعد میں تاریخ پنجاب کے اندر اس واقعے کو دیکھ کر کے اور بشاشت ہوئی۔ میا کے جالندھر کا نام سنا ہے آپ نے؟ انگریزی زمانے کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا تھا خیر المدارس ملتان، وہ خیر المدارس جالندھر کے اندر۔ اس وقت انگریزی زمانہ تھا، حکومت انگریزیہ شباب پر تھی، اور اس کے آزو بازو میں کوڑا کرکٹ تھا، خش و خاشاک کے حالات تھے۔ جی کوڑیاں پڑی ہوئی تھی، لوگ گندگی ڈالتے تھے۔ وہاں پر حضرت مولانا سید سلمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوگا یہاں؟ وہ تاریخ دہراتے ہوئے فرمایا کہ اس مدرسے کے اندر کیا ہوگا؟ یہ کسی عیسائی سے پوچھو، بھائی سرائے سے پوچھو، اور اس ملکہ الزبت سے پوچھو یہاں کیا ہوگا۔ آج وہ مدرسہ پڑوسی ملک کے اندر ملتان میں واقع ہے، یہی نام ہے اس کا، خیر المدارس ملتان کے نام سے، جس میں قاری حنیف وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ علم گہوارہ ہے، دانش کدا ہے، دانش گاہ ہے۔ یہاں سے علم کی رمق سینوں کے اندر پیدا ہوگی، نو نہالوں کے عقائد کو پختہ کیا جائے گا، اور ان کے اندر وہ اسپیڈ پیدا کی جائے گی جو دشمنان اسلام، اعداء اسلام کے لیے ایک کیا ہوگا؟ تریاق ہوگا۔ تریاق کا پتہ کسے کہتے ہیں؟ سانپ کے کانٹے پر لگایا جاتا ہے، گھاس ہوتا ہے، عراق سے پیدا ہوتا ہے، عراق کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو تریاق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تعبیر ہے، ہر بیماری کے لیے اس کو مداوا کرنے کے لیے تریاق بول دیا جاتا ہے کہ اس بیماری کا یہ تریاق ہے۔ اس لیے علم دو طرح کا ہے۔ حدیث کے اندر بیان فرمایا، منتخب تو ہم سبھی دیکھتے ہیں نا، منتخب حدیث، علم کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر بیان فرمایا علم و علمان۔ علم دو طرح کا ہے، العلم و علمان، علم فی النافع، ایک علم نافع ہے اور ایک غیر نافع ہے۔ جو دل کا علم ہے وہ نافع ہے، اور جو زبان کا علم ہے وہ غیر نافع ہے۔ اس لیے زبان کے علم سے بچتے ہوئے دل کے علم کو حاصل کریں۔ جی شامی 72 سالہ عورت حافظ قرآن ہو سکتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے اندر حافظ قرآن ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے پروج کیوں حافظ قرآن نہیں ہو سکتے؟ کیا قرآن دوسرا ہے ہندوستان میں؟ شام کے اندر دوسرا ہے۔ 72 سالہ عورت حافظ قرآن ہوتی ہے، خیموں کے اندر رہ کر کے نہ نہانے کا انتظام ہے،
نہ سونے کا صحیح معیار سے انتظام ہے، ہمہ وقت جی بمباریوں کی گنگناہٹ ہے۔ ایسے حالات کے اندر وہ عورت خوش نصیب ہے، وہ خاتون امت بابرکت ہے، مبارکباد ہے، اس کو سلام ہے کہ اپنے آخری عمر کے پڑاؤ کے اندر اس نے قرآن کو سینے کے اندر بسا لیا ہے۔ اور اس مکتب کے اندر کیا سکھایا جائے گا بتاتا چلوں، پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور لوگ بہت ہیں۔ اس مدرسے کے اندر، اس مکتب کے اندر کیا سکھایا جائے گا؟ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات ہیں۔ ڈاکٹر طاہا مصر کے اندر لیکچرار ہیں، اور وہ کسی دورے سے ڈاکٹر ہیں، اور وہ کسی دورے پر امریکہ میں جاتے ہیں۔ امریکہ کے اندر برابر بھیڑ ہیں، ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، ایک کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اب عروج پر جی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب تو مشینوں کے ذریعے سے، نارکو ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا۔ لڑکی جس کے یہاں پیدا ہوئی وہ لڑکے کی خواہش مند ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ جس کے یہاں لڑکا ہوا ہے وہ تو بظاہر کہہ ہی رہی کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ کیسے اس کو حل کیا جائے؟ کیسے اس کو حل کیا جائے؟ بڑا دنگا اور پنگے کا معاملہ ہے۔ ان مکتب کے اندر یہ تیاری کرائی جائے گی، اس مکتب کے اندر، کیونکہ مکتب کا نام قاسمی مرکز ہے، اس کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، فرزان کی ہے، دوبال کی ہے، بلندی ہے، اور